السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ریئلی ہوپ اینڈ وش دیٹ آل آف یو آر ڈوئنگ ویل. اور مائی سنسیئرسٹ اینڈ مائی بیسٹ وشز فار آل آف یو. آج انشاءاللہ آج ہمارا لیکچر نمبر 27 ہے، نمبر 27 ہے. اور اس کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان کا ایک اور دروازہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے جس کے ذریعے شیطان انسانوں کو گمراہ کر دیتا ہے، کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے. اور یہ دروازہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں تفکر اور مباحث. یعنی اللہ رب العزت کی جو بینگ ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کے اندر حد سے زیادہ بحث، مباحثہ اور تفکر کرنا، اسپیشلی جب انسان کے پاس نالج کم ہو دین کی، تو یہ انتہائی ایک مہلک چیز ہو سکتی ہے انسان کے ایمان کے لیے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. شیطان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ یہ ہے کہ وہ بے علم اور کم علم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور ان امور میں بحث اور مباحثہ اور تفکر کرنے پر ابھارتا ہے جن امور کے ادراک تک ان کی عقلوں کی رسائی نہیں ہوتی. یعنی شیطان کے ایک ٹریپس میں سے یا اس کا جو ایک دروازہ ہے جس کے تھرو وہ انسان کے مائنڈ کو کیپچر کرتا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ بے علم، یعنی انسان ایک علم جس کو بالکل علم ہی نہیں ہے دین کا، یا پھر کم علم ہے. ایسے لوگوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اور جو اللہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اور پھر دیگر جو ان سین کے معاملات ہیں، جو غیب کے معاملات ہیں، ان میں بحث اور مباحثہ اور تفکر کرنے پر موٹیویٹ کرتا ہے. اور ان امور کے کیونکہ یہ وہ امور ہیں یا یہ وہ معاملات ہیں جن کا ادراک کرنا، جن کو جاننا ان کی عقلوں کے لیے پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہماری عقل کی رسائی وہاں تک ہوتی ہی نہیں ہے. اور یہ وہ کیوں کرتا ہے؟ یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اصل دین کے متعلق وہ لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں، یا ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ایسے خیالات ڈالتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات بلند اور بالا ہے اور جن کی وجہ سے ایک انسان کافر یا بدعتی ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایسا شخص کم علمی کی بنا پر جب وہ تفکر اور مباحث شروع کرتا ہے تو پھر وہ جو اپنے یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے اپنے آئیڈیاز ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کرتا ہے یا کچھ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کی نسبت بیان کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ میں نہیں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بالا ہیں. اور پھر وہ شخص اپنا ایمان بھی کھو بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنے دل میں ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ اپنے دل میں پیدا ہونے والے خیال پر خوش ہو رہا ہوتا ہے اور یہ گمان کرتا رہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری معرفت اور بصیرت ہے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ اللہ کے بارے میں میری ڈسکوری ہے اور یہ میری بصیرت ہے، یہ میری انسائٹ ہے، جو میری ذہانت، جو میری انٹیلیجنس اور زیادتی عقل کی وجہ سے مجھ پر منکشف ہوئی ہے. تو وہ اس بارے میں ڈسیوڈ ہے. وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ ذہین ہوں اور میری عقل کی وجہ سے میری یہ ڈسکوری خدا کے بارے میں ہوئی ہے. اور اصل حقیقت کیا ہے؟ جبکہ لوگوں میں سب سے بڑا احمق، سب سے بے وقوف وہ ہے جو اپنی عقل کے متعلق قوی اعتقاد رکھتا ہے، وہ اپنی عقل کے بارے میں اسٹرانگ بلیف رکھتا ہے. اور سب سے زیادہ یعنی بیکاز یو سی، یہ کیوں اس کو احمق یا بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انسان کی عقل بہت محدود ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ کچھ ایسے حقائق ہیں، کچھ ایسی ریالٹیز ہیں جو کہ ان سین ہیں اور جو کہ کبھی بھی ہم اپنی عقل یا اپنے 5 سینسز کے تھرو ڈسکور نہیں کر سکتے.
اور سب سے زیادہ عقل مند یا پختہ عقل والا وہ آدمی ہے جو اپنی ذات کو سب سے زیادہ تہمت دیتا ہے اور اپنے آپ کو کم عقل سمجھتا ہے. سب سے زیادہ سمجھدار انسان کون ہے؟ جس نے اپنی عقل کی لیمیٹیشنز کو ڈسکور کر لیا ہے. وہ جان گیا ہے کہ اس کی کیا اوقات ہے. ٹھیک ہے، ہی نوز ہز سائز. اور جو آدمی علم میں پختگی کے بغیر، جیسے میں نے کہا نا کہ نالج نہیں ہے، ڈیپ نالج نہیں ہے، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اس کے بغیر جب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے متعلق بے بنیاد گفتگو کرتا ہے، بیس لیس کانورسیشن کرتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ پھر وہ لاشعوری طور پر کفر میں چلا جاتا ہے. وہ ان نوئنگلی، انکانشیسلی کفر میں چلا جاتا ہے، ڈس بلیف میں چلا جاتا ہے اپنی ان مباحث کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یا اپنی یہ سو کالڈ ڈسکوریز کے حوالے سے. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. وہی تو ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں جن کے معنی واضح ہیں، دو ٹوک ہیں. ٹھیک ہے، the do's and the don'ts، یعنی they're clear prohibitions اور clear instructions. ٹھیک ہے نا، اتنی کلیئر ہیں کہ ان میں ایک سے زیادہ رائے ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. مثلا قتل نہ کرو. ٹھیک ہے، اسی طرح ڈیڈ اینیمل نہ کنزیوم کرو. ٹھیک ہے، سور کا گوشت نہ کھاؤ. اور فرائض کے اندر آ جاتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی کلیئر اور واضح آیات ہیں. واضح تو ان کو محکم کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں کچھ آیتیں ہیں جو کہ محکم ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہیں، یعنی وہ کتاب کی جڑ ہیں، یعنی وہ اصل ہے، وہ شریعت ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ آپ کے لیے کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور دوسری جو آیات ہیں وہ متشابہ ہیں، جن کے معنی معلوم یا معین نہیں. نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معین کیا ان کے معنوں کو، اور نہ ہم ان کو جان سکتے ہیں، کیونکہ وہ کیا ہیں؟ وہ غیب کی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، وہ باتیں جو کہ ان سین ہے، جو کہ اندیکھی ہے. جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جو سچائی کی تلاش میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کیا مقصد ہے؟ وہ گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی غرض سے متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ ان انسین ورسز یا انسین جو باتیں ہیں، جو متشابہ آیات ہیں، جن کا معنی جاننا ہی پاسبل نہیں ہے، ان کے پیچھے وہ لگ جاتے ہیں. اور حالانکہ ان کا مطلب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا اور جان ہی نہیں سکتا. اور مضبوط علم والے، جو لوگ علم میں پختہ ہیں، جن کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے دین کی، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہی ہے، اور نصیحت وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل مند ہیں. تو یہ جو اولو الالباب جن کو کہا گیا، جو عقل والے ہیں، وہی نصیحت حاصل کریں گے، وہی یہ بات سمجھ سکیں گے کہ وہ اپنی لیمیٹیشنز اور اپنی عاجزی کو ڈسکور کر لیں گے، اور وہ جان جائیں گے کہ اصل حقیقت جاننے کے لیے ہم اس رب کے محتاج ہیں. وہی ہمیں بتا سکتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس کتاب پہ اور اس کی تمام آیات پہ ایمان لے آتے ہیں. دین اسلام انسان سے، جیسے میں نے کہا، غیب پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے، اور بات شروع ہی ایمان سے ہوتی ہے. اور ایمان کن چیزوں پہ لانا ہے؟ یعنی آپ نے ان باتوں کو سمجھ جانا ہے کہ اصل جو حقیقت ہے
وہ پردے کے پیچھے ہے، اور اس کو نہ ہم اپنی عقل اور نہ ہم اپنی حواس یعنی سینسز سے ڈسکور کر سکتے ہیں. اٹ از امپاسبل. اور انسان کو پھر یہ احساس دلاتا ہے کہ کچھ حقائق جیسے میں نے کہا ایسے ہیں جن تک رسائی، جن کو جاننا انسان کی عقل اور حواس سے ناممکن ہے. ان حقائق کو اسی طرح ماننا پڑے گا جس طرح انہیں بیان کیا گیا ہے. اور یہاں پر امام غزالی نے اس کو شیطان کا دروازہ قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے. تو اس پہ جو ہے اس حوالے سے ہمیں اپنے یعنی فیتھ کو، اپنے ایمان کو چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا ہم واقعی سچائی کی تلاش میں ہیں، یا پھر ہم یعنی ایک کجی یا ٹیڑھ تلاش کرنے کے لیے بغیر علم کے یا بہت کم علم کے ساتھ دین پہ بحث کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انٹلیکچوئل سو کالڈ انٹلیکچوئل ڈسکشنز ہوتی ہیں which really have no یعنی ان کے اندر کوئی سبسٹنس اس لیے نہیں ہے because they are not based on thorough knowledge. یعنی جب تک آپ کا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ یا نالج نہیں ہے تو ایسی چیزوں پہ گفتگو کرنا آپ کو گمراہ کرے گا. خاص طور پہ جب آپ اپنی باتوں کی بیس لائن کو قرآن سے یعنی نہیں لیں گے آپ وہ باتیں، تو بہت زیادہ چانس ہے کہ انسان اگر اپنی عقل دوڑانا شروع کرے ان چیزوں کے حوالے سے تو وہ اس کو گمراہ کر دے. کیونکہ محض عقل کے ذریعے خدا کو پانا جو ہے ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی حواس کے تھرو ہم خدا کو ڈسکور کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جو رویہ بتایا گیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں، انسان اپنی عقل کی لمیٹیشنز کو ڈسکور کرے اور اپنے ایمان کو کامل اور پختہ کرنے کی کوشش کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.